اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں جو ہے سسٹرز ہم لوگ ہماری جو پچھلی کلاسز کا تھوڑا کوئک ریویژن کرتے چلیں گے انشاءاللہ. کہاں تک ہوا تھا ہمارا؟ ہم نے دیکھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور جو ہے کیسے کعبہ کی تعمیر ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کعبہ کو آباد کیا اور کس طریقے سے لوگ مکہ میں آ کر رہے. بنو جرہم کے بارے میں دیکھے اور کیسا بنو خزاع ان پر اٹیک کر کے ان کو باہر کر دیے. مکہ میں جو برائی تھی وہ بھی دیکھے اور خوبیاں تھی وہ بھی دیکھے. جاہلیت کا جو معاشرہ ہے اس کی جھلکیاں دیکھے. کون کون سے ریلیجنز وہاں ایگزسٹ کرتے تھے، کون کون سے بت کی عبادت کی جاتی تھی وہ مکمل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہم دیکھے، عدنان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. قصی دا ہیرو کیسے ایمرج ہوئے اور کیسا ان کو نکال دیا گیا تھا. بنو خزاع نے اور آپ واپس آ کر انہوں نے اپنی جگہ بنائی. ان کا جو ریئل نیم زید تھا اور بنو خزاع کے سردار کی بیٹی سے شادی کیے. شام میں اپنی ماں کے ساتھ وہ رہتے تھے پر واپس آئے اور اپنی کھوئی ہوئی اتھارٹی اور پاورز کو حاصل کیا. پھر عبد مناف میں سے جو ہاشم تھے وہ کیسے لیڈر بنے، ان کو وادی بطح کا لیڈر مانا جاتا تھا اور کیسے ان کا نام عامرو سے ہاشم پڑا. کیسے روٹی توڑ کر لوگوں کو کھلاتے تھے، خوب صدقہ خیرات کرتے تھے. 2 سفروں کا جو ہے ایجاد کیا جس کا ذکر سورہ قریش میں ہے. پھر سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے شادی کی اور غزہ میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. وہیں پر وہ دفن ہوئے اور ان کے جو بیٹے تھے شیبہ تھے. کیسے سفید بال کی وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا تھا. ان کے چچا عبد المطلب ان کو جب مکہ لے کر گئے تو لوگ ان کو عبد المطلب کہنے لگے. ان کی زندگی میں زمزم کی تلاش کا واقعہ ہوا. ان کو زمزم کی خدائی کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر جو ہے سورہ فیل کے واقعہ میں کیسے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بچایا. جب ابرہہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ نکلا، وادی محصر پر روک دیا گیا، اس کا ہاتھی آگے ہی نہیں بڑھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیج کر مدد فرمائی اور جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے اور ابراہا مارا گیا. اور تیسرا واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں ہم نے دیکھے، وہ ان کی نظر کا واقعہ تھا. عبداللہ کو ذبح کرنے کی نظر کیا تھی؟ 10 بیٹے اگر ہوں گے تو ایک بیٹے کو وہ ذبح کریں گے. اللہ نے ان کو 10 سے زیادہ اولاد عطا کی. جب باری آئی تو خورا ڈالا گیا. سب روک رہے تھے. ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، باقی کے سوتیلے بھائی تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آگے کس نے کی؟ ابو طالب نے. سلیوشن کیا نکالا گیا نظر کا؟ 10 اونٹ کو ایک سائڈ رکھیں گے، جس کا خورا چٹھی اٹھے گی تو اس کو ذبح کر دیں گے. اس زمانے میں کیمل اونٹ قصاص کے طور پر استعمال ہوتا تھا. کسی نے اگر کسی کا قتل کیا اور اگر بلڈ منی دینا ہوتا تو اس کی جو مقدار تھی وہ 10 اونٹ تھے. پر اب کیا ہوا؟ 10 اونٹ کا خورا ڈالے تو نہیں نکلا، عبداللہ کا خورا نکلا. پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 100 کیملز ہوئے. ایسا کرتے کرتے پھر عبداللہ کا خورا اٹھا تو 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا. اور اس واقعے کے بعد
خون بہانے یعنی بلڈ منی کی مقدار جو ہے 10 اونٹ سے 100 اونٹ ہو گئی، اور پھر وہی فالو ہوئی اسلام آنے کے بعد بھی یہی مقدار کو مقرر کر دیا گیا۔ اسی ویلیو کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کنٹینیو کیا اور آج تک یہی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ جو ہم آج عبداللہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کو جو ہے کیا لقب دیا گیا، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے سسٹرز، ان کو جو ہے کیا لقب دیا گیا؟ ذبیح۔ کیوں ذبیح کا لقب دیا گیا؟ کیونکہ ان کو بھی ذبح کرنے کی نیت کی گئی تھی۔ جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ دو ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک تو عبداللہ، دوسرے اسماعیل علیہ السلام، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنے والے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو الگ طریقے سے بچایا اور عبداللہ کو الگ طریقے سے بچایا۔ لاسٹ ٹائم ہم دیکھے تھے کہ عبد المطلب کو 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھی۔ ان میں سے جو عبداللہ تھے وہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فطرتاً بہت خوبصورت تھے، سیدھے تھے، پاک دامن تھے اور بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اس وجہ سے عبد المطلب اور تمام ان کے فیملی ممبرز عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حالانکہ بہت کم عمر تھی ان کی، کم عمر کے باوجود انہوں نے سب کا دل جیت لیا تھا، اپنے باپ کا، بھائیوں کا، اپنے ننیحال میں، اپنے ددیحال میں سب سے محبت بٹورتے تھے۔ اور پھر عبد المطلب نے ان کے جو نکاح کا فیصلہ کیا، اور نکاح کے لیے ایک محترمہ تھی آمینہ، جو وہاب نام کے شخص کی بیٹی تھی، اور یہ بنو زہرا کے سردار تھے۔ ان سے نکاح کا پروپوزل بھیجا اور انہوں نے اس پروپوزل کو قبول کیا، لہٰذا ان کی شادی جو ہے آمینہ بنت وہاب سے ہوئی۔ یہاں پر ایک چیز ہم کو سٹارٹنگ میں ہی میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں نا، عبداللہ اور آمینہ، ان کے بارے میں ہم کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی ڈیٹیلز؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں، یہ نہ آمینہ کو معلوم تھا، نہ عبداللہ کو معلوم تھا، نہ اطراف کے لوگوں کو معلوم تھا، نہ ان کو معلوم تھا جو آگے جا کر صحابی بننے والے ہیں، نہ ان کو معلوم تھا جو آگے جا کر اسلام کے دشمن بننے والے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمینہ کو پیدا ہونے والے ہیں وہ آگے جا کے نبی بنیں گے۔ تو کوئی وہاں پر بیٹھا نہیں تھا جو آمینہ اور عبداللہ کی ڈیٹیلز لکھے۔ یہ جو بھی ڈیٹیلز ملتی ہے وہ کچھ بعد میں ریکال کرنے سے وہاں پر ملتی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملے گی، اور اپنی مرضی سے چپ کے من گھڑت کہانیاں ہمارے کو ایڈ بھی نہیں کرنا ہے۔ جتنی تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہمارے کو ملے گی وہ کافی ہے۔ اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی ضروری ڈیٹیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتے تو 100% باقی رکھتے۔ جس طرح ابراہ کی ڈیٹیلز ہم کو ملتی ہے، جو اللہ نے باقی رکھی وہ ہم کو مل گئی۔ کچھ ڈیٹیلز عبد المطلب کی ہم کو ملتی ہے، پر عبداللہ کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی۔ بس اتنی ڈیٹیلز ہم کو معلوم ہے کہ عبداللہ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 18 سال تھی، کچھ میں آتا ہے 22 تھی، کچھ میں آتا ہے 25 تھی۔ جو بھی جس میں ان کی شادی ہوئی، شادی بھی کس سے کرے؟ بہت ہی بہترین جو فیملی مانی جاتی تھی بنو زہرا، ان کے سردار وہاب کی بیٹی امینہ سے ان کا نکاح پیش آیا۔ اتفاق سے یہ ہوا بہت ہی کم ٹائم پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اور عبداللہ کو کچھ تجارت کے سلسلے میں عبد المطلب نے باہر ان کو بھیجا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے شام کی طرف گئے، کچھ میں آتا ہے کہ مدینہ کی طرف گئے۔ جب وہ گئے شام کی طرف، دیکھیے
مکہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد مدینہ آتا ہے، اس کے بعد دور پر شام آتا ہے۔ مکے سے اگر شام جانا ہوتا تو مدینے سے گزر کر جانا ہوتا۔ تو جب عبداللہ مدینے کے سپاٹ پر آئے تو عبداللہ نے کہا کہ میری طبیعت خراب نظر آ رہی تو میں یہاں پر رک جاتا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدینے کا ان کا ننیحال تھا۔ وہ وہاں رکے، لیکن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی گئی اور بگڑ گئی، اور مدینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایگزیکٹ لوکیشن بھی نہیں معلوم ہے کون سے مقام پر تھا جہاں ان کو دفن کیا گیا۔ اسی دوران یہاں دیکھیے، پہلے جو سفر ہوتا تھا 1-2 دن کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن مدینہ چلے گئے، دوسرے دن شام پہنچ گئے، مہینوں کا لمبا سفر ہوتا تھا۔ جاتے تھے کئی زمانے تک اور واپس آتے تھے کئی زمانے تک۔ یہاں پر جو نکلے تو بی بی آمنہ جو ہے حمل سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ انتظار میں ہے کب شوہر آئے ان کو یہ اچھی خبر سنائے۔ وہاں پر یہ گڈ نیوز جانے سے پہلے بیڈ نیوز یہ آتی ہے کہ عبداللہ جو ہے ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ وہاں پر بیوی آمنہ بہت غمگین ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو آپ سے دور کر دیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے ماحول میں نکالے جہاں پر وہ زیادہ مضبوط بھی بنے، ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ بنے۔ دوسرا یہ کہ جب کسی کا کردار بہترین اور بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا، جو بہترین تربیت یا اپ برنگنگ کے جو بچے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے واہ، کیا بہترین تربیت ہے بچوں کی، ان کے والدین نے بہت ہی اچھی تربیت کیا ہے ان کی۔ بچوں کے اچھے اخلاق اور تربیت کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ ان کے والدین کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کس طریقے سے بتا رہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں کی غیر موجودگی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے حامل تھے، اور لوگ آمین اور صادق کہتے تھے۔ اور تربیت کہاں سے ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہاں یہ تمام کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک یہ وجہ تھی کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ ایموشنلی اور فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ اور میچورڈ ہوتے ہیں، اور جو بچے پیمپرڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لاڑ پیار میں پلے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ گرون نہیں ہوتے، دنیا داری کا علم نہیں ہوتا۔ اور جو بچے غریب ہوتے ہیں، حالات کے مارے ہوتے ہیں، وہ کم عمر میں ہی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی قدر ہوتی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناز اور نیم والے سائے ہیں وہ ہٹاتے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ یا مضبوط بنے۔ یہ بچپن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو برا لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم تھے، لیکن آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیلنجنگ زندگی تھی وہ جو ہے پوری امت کی ذمہ داری لینے کا ہے، آپ کو دین کا کام پہنچانے کا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی اسٹرانگ نہیں رہے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دین کا کام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹرگلز کرے، اگر کوئی نرم انسان یا کوئی ویک انسان یہ ذمہ داری کو اپنے سر لیتا تو وہ اس کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھے تھے نا، اتنے کم عمر میں ان کو چنوتی کا سامنا کرنا پڑا، باپ ہونے کے باوجود ایک یتیم کی طرح ہو گئے، اور وہ خود ان کو جلانے کی تیاری کر رہے، اور پھر ان کو جو ہے ہجرت کرنی پڑی، الگ الگ جگہوں پر پھر کر دین کی دعوت دیتے، تو اس کے لیے مضبوط ہونا ہی پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں الگ الگ حالات پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حکمت جو بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے،
کچھ حکمتیں ہیں جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، جیسا کہ ہم جانتے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے انتقال کے سے پہلے پیدا ہوئے، اور میجورٹی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ بعد پیدا ہونے سے کیا ہوا کہ ان کے جو چچا ہے اور دوسرے فیملی ممبرز ہیں، زیادہ جو ہے کنسرن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور بی بی آمنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو پیدائش کا مرحلہ پیش آیا، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ منڈے کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا، جب سورج بہت زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے بھی کہا جاتا ہے کہ سورج اپ ہائی ہونے سے تمام دنیا کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، وہی وقت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ منڈے کا دن یہ شور ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں ہم کو ملتی ہے۔ یہاں دیکھیے، ہم جیسا پہلے دیکھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے بارے میں، ان کے ابو کے بارے میں جو زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی، کیونکہ وہ ٹائم پر کوئی لکھنے والا، نوٹ کرنے والا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ٹوٹل زندگی دیکھیں گے تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اور نبوت کے بعد کے 13 سال، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 53 سال جو آپ مکہ میں رہے، اور اس کے علاوہ آپ مدینے میں 3 سال رہے۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہے اگر ہم کمپیر کریں گے تو ایک حصہ یہاں پر یعنی کہ 1/4 ڈیٹیل ملتی ہے، اور وہاں پر 3/4 ڈیٹیل سیرت کی ہم کو ملتی ہے۔ اگر آپ ان کی سیرت کی کتاب کے انڈیکس میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن، جوانی اور پھر نبوت سے پہلے تک کے جو حالات چند پیجز یعنی کہ 5 سے 6 پیجز نبوت کے پہلے کے مل جاتے ہیں آپ کو۔ باقی کے جتنے بھی پیجز ہیں نا، آپ کو مدنی زندگی پر ہے، آخر جو ہے نبوت کے بعد کی زندگی پر بیسڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی تھی، نہ اس کے بعد 13 سال جو آپ مکہ میں رہے اس کی بھی زیادہ ڈیٹیلز اسی وجہ سے نہیں ملتی کیونکہ وہ حالات نہیں تھے۔ اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم ہو رہا ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم ہو رہا ہے، تو کون وہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو لکھے گا؟ امن اور سکون کے حالات میں چیزیں جو ہے نوٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے، بعد میں سارے واقعات کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا، جیسے کہ اچھا ایسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ٹارچر کرتے تھے، اچھا 3 سال تک ایسی خفیہ دعوت دی، اس کے بعد ہم ہجرت کرے، اس کے بعد ایسا ہوا، یہ ساری بعد میں جو ہے چیزیں کلیکٹ ہوئی اور بعد میں ترتیب دیے گئی، پھر بعد میں نوٹ ڈاؤن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے پیدا ہوئے، یہ شور ہے، پلیس مکہ تھا یہ بھی شور ہے، یہ جو ہے خاندان ہاشم تھا یہ بھی شور ہے، اور منڈے شور ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ملتی ہے کہ آپ منڈے روزہ رہتے، تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو فرمایا اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھے نبوت ملی۔ اب یہاں پر جو ڈیٹ ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے، الگ الگ مورخین الگ الگ ڈیٹس بتاتے ہیں۔ ہم جو ہے ابن ہشام ریفر کرتے ہیں تو اس کے مطابق 9 یا 12 ربیع الاول لیتے ہیں۔ یہ جو ہے 12 ربیع الاول پہلے مشہور نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد لوگوں نے جو ہے 12 تاریخ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا شروع کیا۔ شیعہ کا جو فاطمی قبیلہ ہے انہوں نے جو ہے آپ کا میلاد منانا شروع کیا، اور بعد میں پھیلتے پھیلتے شیعہ سے سنی میں بھی آ گیا، اور ہم
آج جو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناتے ہیں، نعوذ باللہ، تمام بدعت اور ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ البتہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ برتھ ڈے کا احترام، تو ہر منڈے آپ کو روزہ رہنا ہے۔ اور عقیدت صرف ایک دن منائی نہیں جاتی، عقیدت اور محبت ہر ٹائم اظہار کی جاتی ہے۔ وہ روزہ رہتے تھے تو ہم ان کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ 9 یا 12 ربیع الاول ہم یہ کنسیڈر کریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلے تو کیلنڈرز نہیں تھے، ایون جو ہے 50 یا 55 دن جو عامل فیل کا واقعہ ہوا تھا، ایون یہ بھی شور نہیں کہ 50 یا 55 دن۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جو ڈیٹ ہے ہم بول ہی نہیں سکتے، ڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کس دن ہوئی یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہے۔ کوئی بتاتے ہیں 21 آف رمضان، کوئی 23 کہتا ہے۔ رمضان ہمارے کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوا، تو امیجن کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پہلے کس دن پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس دن کا کیا تھا، ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اپروکسیمیٹلی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد عامل فیل کا سال یعنی کہ ہاتھی والوں کا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے 22 آف اپریل یعنی کہ 22 اپریل تاریخ بتائی جاتی ہے، اور 571 عیسوی یعنی 571 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ساری چیزیں اندازے کے اعتبار سے ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک کے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ان کو کیا محسوس ہوا کہ یہ جو ملک شام کا جو علاقہ ہے جہاں بہت سے نبی آئے وہ روشن ہو گیا۔ یہ امام احمد رحمت اللہ کی حدیث ہے، اس میں سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں کہ جو ہے کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس یعنی کہ آگ کی جو پوجا کرتے تھے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو جو ان کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ خاص بات یہ ہے کہ محمد جو نام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کی ہر کوئی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور جو ہے ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا۔ جب لوگ پوچھے تم جو ہے نام رکھے محمد، یہ تو ہمارے عرب میں معروف نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محمد نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا، بالکل ریئر نام تھا، اور کوئی بتاتے کہ محمد نام کے کچھ شخص تھے، بہت ہی ان کامن نام تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی تعریف زمین اور آسمانوں پر ہو۔ یہ ان کے پوتے تھے پر ان کو بیٹے کی طرح کنسیڈر کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے 7ویں دن ان کا عقیقہ ہوا، ان کی ختنہ کی اور دعوت دی۔ یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ عرب کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے چلا آ رہا تھا، وہی چیز جو ہے آج بھی ہمارا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بھی اس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رفع کیا ہے، رفعنا لک ذکرک، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آپ کو ہم کو جو ہے قصے کہانیاں بنانے کی یا ان میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے بہت اونچی ہے آپ کی عزت، اس کا اضافہ ہم کو جھوٹے کہانیوں سے نہیں کرنے کا ہے۔
سننے کرنے میں بہت اچھی لگتی ہے یہ باتیں کہ وہ ایسے نبی تھے جن کا سایہ نہیں تھا اور ختنہ ہو کر پیدا ہوئے اور سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی اور یہ بعد میں ایک مذاق کا ذریعہ بن جاتا ہے، خاص طور پر جو ہے غیر مسلمانوں کے سامنے۔ تو یہ چیزیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی عزت اور احترام کے لیے ہمارے پاس جو ہے اوتھینٹک یا صحیح حدیث موجود ہے جو کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے ایک لونڈی تھی جس کا نام ایمن تھا، وہ آپ کی کیئر ٹیکر تھے۔ عبد المطلب جو نام محمد رکھے، اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ اور نام ہے۔ ایک ہے محمد، تعریف کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیے میں آپ کو 15 نیمز بتاتی ہوں جو حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ۔ تو ایک نام ہے محمد، تعریف کیا گیا۔ اس کے علاوہ احمد بھی جو ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا، ماہی ہے جس کے ذریعے سے کفر مٹایا جائے گا، حاشر ہے جس کے بعد لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے، عقیب آخر میں آنے والا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے اور عقیب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ملتی ہے جس میں یہ تمام نام کے ساتھ اور بھی اضافہ کیا۔ میرا نام نبی الرحمہ ہے، جس نبی کی شریعت سراسر لوگوں کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ کتنی ساری فضیلت ہے نام کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ جھوٹی فضیلتوں کو جو ہے ہم کو منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ ہے، جس نبی کے ہاتھ پر لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ توبہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اگر وہ آ کے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود معاف کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ مخفی ہے، سب کے بعد آنے والا، یعنی کہ پورے انبیاء گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبی ہے، پھر بشیر ہے اور نذیر ہے۔ یہ تو بار بار قرآن میں آتا ہے، خوشخبری دینے والے بشیر ہے، نذیر ڈرانے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام کیا ملتے ہیں؟ مزمل، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، مدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ پھر شاہد ہے، گواہی دینے والے، شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ۔ سورہ احزاب کی آیت میں یہ ہم کو ملتا ہے، اللہ نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت پر گواہی دیں گے، اپنی امت پر بھی اور دوسری امتوں پر بھی، تمام انبیاء اکرام پر گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ اور مبشر خوشخبری دینے والا، اور نبی الملحمہ ہے، یعنی کہ جنگوں والے نبی۔ یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور بھی نام ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 99 نیمز بولتے ہیں، 99 نیمز ثابت کرتے ہیں، پر ان میں کتنے صحیح ہے نہیں ہے اس کا علم تو نہیں ہے۔ یہ جو 15 نیمز ہم کو حدیث سے ملتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امین بتاتے ہیں، صادق بتاتے ہیں، رحم دل تھے، شفیق تھے، مہربان تھے۔ یہ ساری صفات اور کوالٹیز ہم لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دادا بہت زیادہ محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ ان کی پرورش کرتے تھے، اور ایک لونڈی تھے جو ان کے ابو جو تھے عبداللہ ان کی ملکیت کی تھی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، کچھ چیزوں کے ساتھ ان کو ایک لونڈی جو تھی، حبشی کا مین آپ لوگ شاید جانتی ہوں گی، جو بلیک ریس کو بلونگ کرتے ہیں یا جن کو ہم بدھو بھی کہتے، حبشی تھے، جن کا نام برکہ تھا یا برکت تھا، جن کو ہم کہہ سکتے، ان کی کنیت جو تھی ایمن تھی، ان کو ایمن کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ ساتھ میں جو تھے ان کو 5 اونٹ
बकरियों का एक रेवड़, और ये हबशी लौंडी थी, यही उम्मे ऐमन है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का इंतकाल बहुत छोटी उम्र में हो गया था, और शुरू से और बाद में आपका ख्याल जो है उम्मे ऐमन ही करे। और अल्लाह ताला इनके ऊपर इतना फजल किए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तक ये जिंदा रही। नबूवत के बाद का अरसा मिला, मक्के का दौर मिला, मदीने का दौर मिला। इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद ये 5 या 6 महीने के बाद इनकी वफात हुई। बाद में हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह जो है बाद में उम्मे ऐमन से होता है। ये बहुत ज्यादा अजीज थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको अपनी माँ की तरह ही कंसिडर करते थे और बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते थे। इवन जो ऐमन थे ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। उसके बाद क्या है कि जो अरब थे उनके पास दस्तूर था, वो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे। इंशाल्लाह अभी हम लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना के अलावा जो है सबसे पहले अबू लहब की जो लौंडी सुवैबा ने उनको दूध पिलाया। यहाँ पर अबू लहब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सौतेला चचा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि आपके जो वालिद का इंतकाल हो गया था, तो सौतेले होने के बावजूद अपने आप को बहुत ज्यादा जिम्मेदार समझते थे। जब सुवैबा उनके पास खुश खबर लेकर आई, तो वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने कहा कि आज से मैं तुमको आजाद करता हूँ। और वही लौंडी सुवैबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाया, और इनके जरिए से जो दूध शरीक भाई हुए वो मसरूर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो खुद सुवैबा के ही बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो उनके चचा थे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्र के थे, उनको दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू सलामा रजी अल्लाह ताला अब्दुल बिन अब्दुल असद को भी दूध पिलाया। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन अब्दुल असद को भी दूध पिलाया था। उसके बाद जो सेकंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाए वो हलीमा सादिया है। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को जो है शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और आसाब मजबूत और बचपन से खालिस और ठोस अरबी जबान सीख ले। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला बिनते अबू जुवैब के हवाले किया। ये कबीला बनु साद बिन बकर की एक खातून थे। उनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा उनके शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा और कुनियत अबू कब्शा थी, और वो भी कबीला बनु साद ही के ताल्लुक बनु साद ही से जो है ताल्लुक रखते थे। यहाँ पर बनु साद बहुत ही मशहूर कबीला था और बहुत ज्यादा फेमस ट्राइब था, जो बच्चों की केयर के लिए मशहूर था। जो भी अच्छा बच्चा जो वो लोग जो है उनको अच्छे से नरिश करते थे या पोषण करते थे और तरबियत भी करते थे। यहाँ पर जो है बनु साद की बहुत सारी औरतें या फैमिलीज आई थी ताकि मक्का से कुछ बच्चों को लेकर जाए। जैसे उनको मालूम होता है कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार के घर का बच्चा है, तो वो बहुत खुश होते हैं। लिहाजा जैसे मालूम होता वो उनके बेटे अब्दुल्ला का बच्चा है,
عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ایک دادا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ کہاں ہمارے کو کچھ دے سکیں گے، اور عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تو ایک یتیم بچے سے ہم کو ان ریٹرن کیا مل سکتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے ساری جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوا عبد المطلب انتظار کرتے رہے، کوئی آ کر بچہ لے اور کوئی آ کر نہیں لیا، ساری عورتیں جو ہے پیچھے رہ گئی، ایون جو ہے حلیمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، پر جیسے ان کو معلوم ہوا کہ وہ یتیم بچے ہیں تو وہ بھی دوسرے بچوں کی تلاش میں نکل گئے۔ یہ ہوا کہ جو جتنی ساری عورتیں آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حلیمہ ہی کو کوئی نہ مل سکا۔ یہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی پلاننگ تھی بے شک۔ جب واپسی کی باری آئی تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر حارث سے، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جا رہی ہے اور تنہا میں کوئی بچے کے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لیتی ہوں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ کچھ اچھی نیت سے یہ جو ہے حلیمہ سعدیہ، یہ نام ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بنو سعد سے تھی، پر ان کا پورا نام کیا تھا؟ حلیمہ بنت ابو ذؤیب تھا۔ عبداللہ ان کے ابو کا نام تھا، ان کا نام عبداللہ تھا اور کنیت جو ہے ابو ذؤیب تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور جو ان کی دائی یا جو ان کی دایا ہے ان کے ابا کا بھی نام عبداللہ۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے نبی کا نام کس طریقے سے شرک سے پاک رکھے تھے، اس کے بعد خود بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی زبان سے یہ واقعہ بتاتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیرت میں رہ گئی، ان کا گھر برکتوں سے بھر گیا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ یہاں دیکھیے دودھ کب آتا ہے عورت کو؟ جب پریگننسی کے بعد بچے کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا کرتے ہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے بی بی حلیمہ کو خود ایک اولاد تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا تھا اور اس لیے وہ فیڈ کر سکتی ہے۔ یہاں وہ خود بتاتی ہے کہ ہمارا جو قبیلہ تھا یا جگہ تھی وہاں جو ہے ڈراؤٹ یا سوکھا پڑا تھا، کہیں کسی کے پاس کھانا نہیں تھا اور پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، اور ہمارا جو ہے برا حال تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی کمزوری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، اور ایک ہرس بھی تھی کچھ مال آ جائے تو ان کے جو ہے کچھ حالات درست ہو جائے۔ حالانکہ وہ بتاتی ہے خود سے کہ میرا بچہ بھی خود سکون سے دودھ نہیں پی پا رہا تھا کیونکہ اتنا سفیشینٹ دودھ ہی نہیں آتا تھا، اس میں وہ کیا کر رہی ہے، ایک اور بچے کو لے رہی ہے، کیا بولیں گے؟ تھوڑا مالی اعتبار کی خاطر یہ رسک لیا۔ پھر وہ بتاتی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آغوش میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دودھ عطا کیا کہ دونوں سینے دودھ سے بھر گئے اور ان کا خود کا بیٹا بھی پورا پی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پی لیے، اور دونوں اتنا سیر ہو کر پیے، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ ہمیشہ دودھ کی کمی کی وجہ سے ان کا جو بیٹا تھا ساری رات روتا تھا اور والدین بھی نہیں سو سکتے تھے، پر یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ اچانک میرے دونوں سینے جو ہے دودھ سے امڑ پڑے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم یہیں تک رکھیں گے سسٹرز۔